رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے جو ہمارے موضوعات چل رہے ہیں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ایک رافضی سے مناظرہ کیا۔ اس کا موقف تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سے افضل ہیں، یہ موقف تھا رافضی کا۔ تو اس کی دلیلوں کا جواب دیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ تاریخ میں مناظرہ جعفر صادق کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے سال لاہور میں ایک سیمینار میں بیان کیا تھا، اور آج اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مکمل بیان کریں گے۔ اور جمعے پر میری معلومات کے مطابق پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ کسی مسجد میں یہ موضوع بیان ہو رہا ہے، اور مناظرہ کے دلائل سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق کی دلیلیں ہیں، اور ہمیں قرآن مجید میں صادقین کی سنگت کا حکم ہے کہ صادقین زندہ ہوں تو پھر ویسے ان کی مجلس میں بیٹھو،
ان کی باتیں سنو، ان کے رستے پہ چلو، اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کے نظریے کے ساتھ رہو۔ تو اس بنیاد پر امام جعفر صادق اگرچہ آپ کے خطبات اور بھی ہیں، مثلا یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کی تیسری جلد کے اندر امام جعفر صادق کے جو خطبات ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں اور سند کے ساتھ ہیں۔ اس طرح ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر انہوں نے بھی آپ کے خطبات کا ذکر کیا ہے سند کے ساتھ، مگر یہ خصوصی آپ کا مناظرہ ہے امام جعفر صادق جو امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام جعفر صادق کا مناظرہ جو ہے اس کی بھی سند ہے، یعنی یہ نہیں کہ اچانک کہیں خلا سے ہم نے حاصل کر لیا، یعنی امام جعفر صادق کے مناظرہ کی بھی سند ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مناظرہ کون پاس تھا، کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، اور پھر آگے جب یہ کتابی شکل میں آیا تو پھر اس کے جو قلمی نسخے تھے ان کی ساری گواہیاں ہیں کہ وہ مخطوطے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں اور کس انداز میں ان کے مضامین ہیں۔ ہر ایک مخطوطے کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ اس کے دلائل اور شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ امام جعفر صادق کے دلائل کو محفوظ کرنے کے لحاظ سے، یعنی یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اس سلسلہ کے اندر مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ جو کہا ہے اس کی سند کیا ہے، تو سند اس کی ہمارے پاس موجود ہے، اور جو مخطوطات ہیں ان کے عکس بھی، مثلا یہ جو ترکی میں اس کا مخطوطہ ہے اس کا پہلا صفحہ یہ ہے، اور ایک مخطوطے کا یہ ہے، ایک مخطوطے کا یہ ہے، یعنی یہ قلمی نسخے جب تک لکھے جاتے تھے، یہ مختلف مخطوطات۔ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ السلام، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السلام کا جواب دیا، فقال الرجل یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ مناظرہ یوں نہیں تھا کہ جیسے کوئی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہو اور پھر مناظرہ آیا ہو، شروع ہوا ہو، سائل کی شکل میں وہ بندہ آیا اور اس نے کہا اے ابن رسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ یہ بتائیں من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری انسانیت میں، یعنی نبیوں کے بعد آپ کی امت میں اور ساری امتوں میں نبوت کے بعد کون سب سے افضل ہے، یہ سوال تھا۔ فقال جعفر الصادق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، جو کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ قال وما الحجۃ فی ذلک، اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے، یعنی ویسے تو یعنی اتنی بڑی شخصیت کا کہنا خود ہی ایک دلیل ہے، جیسے آج ہم کسی کو
بتانے کے لیے مسئلہ یہ دلیل دیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، تو وہ خود ایک دلیل ہے. لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے، قال قولہ عز وجل الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ نے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارتوں سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا یعنی ہجرت کے لیے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا. یہ پوری آیت پڑھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر اس سے دلیل پیش کی. آیت سے دلیل کیسے پیش کی؟ کہا یکون افضل من اثنین اللہ ثالثہما، وہ تین جن میں سے تیسرا اللہ تھا تو باقی دو میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر سب سے افضل ہیں. چونکہ یہ حدیث ہے کہ جب غار پر دشمن آ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تشویش کا اظہار کیا کہ اب کیا بنے گا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کو کیا خطرہ ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے. اس کی طرف اشارہ تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کا. اس پر انشاءاللہ میں پوری شرح لکھوں گا. تو اب یہ فرمایا کہ تم سوچو کہ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، اب ساری مخلوقات میں یعنی یہ جو پوری امت ہے اس کے لحاظ سے دیکھو کہ ان دو میں پھر ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور یقیناً آپ کے ہم پلہ تو نبیوں رسولوں میں بھی کوئی نہیں. تو آپ کے بعد پھر تیسری شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو یہ منفرد دلیل ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں تیسری ذات نہ حضرت عمر کی ہے، نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو جن تین ذاتوں میں پہلی ذات اللہ کی ہو، دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تیسری صدیق اکبر کی ہو، تو پھر اب مزید دلیل کی کیا ضرورت رہی کہ صدیق اکبر کس کس سے افضل ہے. جب آپ نے یہ دلیل دی فرمایا هل يكون احد افضل من ابی بکر الا النبی، فرمایا ان دو میں سے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ان میں سے صدیق اکبر سے افضل اب صرف نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. هل يكون افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دو میں سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، باقی ساری امت جو ہے وہ بعد میں ہے. فقال لہ الرافضی، رافضی نے اپنی دلیل پیش کی، یعنی وہ پورا اپنے موقف کی تیاری رکھتا تھا. فإن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع. اس نے کہا کہ نہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں آپ سب سے افضل ہیں. کیوں؟ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا ہجرت والی رات یہ بہت بڑا کام تھا.
چونکہ کفار نے حملہ کرنا تھا اور اس بستر پہ حملہ ہونا تھا، اور اس گھر کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر جزا فضا کے، یعنی بغیر کسی گھبراہٹ کے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، کہ جنہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ سارے مشرکین نے حملہ کرنا تھا. تو یہ دلیل ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے. فقال له جعفر وَكَذَلِكَ ابو بکر كَانَ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع. ادھر سرکار کی چارپائی تھی، ادھر خود سرکار تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغیر کسی گھبراہٹ کے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ جو رسول پاک